الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو بزرگوں، کل سورہ 3 کی تفسیر ہوئی تھی، آج جو ہے سورہ علق کی تفسیر ہوگی۔ سورہ علق کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے فرمائی ہے۔ شروع کی یہی وہ 5 آیتیں ہیں جو قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ آپ جو ہے اس کا جو ہے شان نزول اور اس کے نازل ہونے کی کیفیت بھی سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں، تنہائی میں رہنا اور عبادت کرنا بہت پسند ہو گیا۔ آپ جو ہے توشہ لے کر غار حرا میں جو ہے تشریف لے جاتے اور کئی دن تک تنہائی میں وہیں عبادت فرمایا کرتے تھے، اور جب تک کوئی ضروری کام یا گھر والوں کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی آپ وہیں مقیم ہوتے، یا پھر توشہ ختم ہو جاتا تو آپ واپس آتے، پھر توشہ لے کر جو ہے وہیں جو ہے عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ اور بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ بھی وہاں پر جو عبادت میں قیام فرمایا ہے۔ ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے وحی لے کر، اور آپ سے کہا اقرأ کہ اے نبی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امی ہونے کا عذر کر دیا۔ تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس جواب پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنی آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ اس کی تکلیف مجھے محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا اور مجھ سے کہا اقرأ پڑھو۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آغوش میں لے کر دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا اور تیسری مرتبہ کہا پڑھو۔ میں نے جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقارئ۔ پھر مجھے تیسری مرتبہ آغوش میں لے کر دبایا اور چھوڑ دیا اور مجھ سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جو ہے آپ پر اتاری وحی کے ذریعے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لہو سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس حال میں کہ آپ کا رب سب سے کریم ہے،
الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے آدمی کو علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور اسے وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن کی جو یہی سب سے پہلی 5 آیتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں، جب آپ واپس گھر تشریف لائے تو آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر فرمایا، زملونی زملونی، مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر کپڑے ڈالے، یہاں تک کہ آپ کی یہ کیفیت کچھ ختم ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جو ہے تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، کلا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ جو ہے رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آسمانی زمینی بلاؤں پر جو مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں ان میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ جو اتنے اونچے اخلاق والے ہیں تو آپ کا کچھ غلط نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد، وحی کے آنے کے بعد، سب سے پہلا تعاون اور مدد اپنے گھر سے ملی ہے۔ تو جس آدمی کو تعاون اور مدد اور سکون اور ترقی کا جذبہ اور ترقی کے لیے ہمت گھر سے ملے، وہ آدمی جو ہے انشاءاللہ ضرور ترقی کرتا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے خالازاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو مذہب عیسائیت کے جاننے والے عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئی، اور ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو سنایا۔ تو چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہی وہ نبی ہو، اور آپ کی قوم آپ کو جو ہے نکالے گی، کیونکہ آپ جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں اور قوم کو سمجھا رہے ہیں، تو قوم آپ کے ساتھ جو ہے غلط سلوک کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، کہ کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تمہاری ضرور مدد کرتا۔ تو بزرگوں، سورہ علق کی جو 5 آیتیں ہیں، جو سب سے پہلے قرآن میں نازل ہوئی ہیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، تو سب سے پہلے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہم ہر کام اللہ کے نام سے کریں۔ جو بھی کام ہو، ہمارے کام کی جو ہے شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بھی کام بسم اللہ سے شروع ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور اللہ کی مدد ہوگی، اور جو اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوگا وہ کام جو ہے دم بریدہ اور ناقص ہوگا۔ اور دوسرے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی پہلی وحی کو اقرا، پڑھنے سے بتایا، تعلیم سے بتایا، اور پڑھنے کا حکم دیا۔ تو بزرگوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے زندگی میں تعلیم کا، علم کا بڑا کمال ہے، اور انسان کی زندگی کو صحیح اور درست بنانے والی چیز جو ہے تعلیم ہے۔ اس لیے آج ہم جو ہے تعلیم پر توجہ دیں، پڑھنے پر توجہ دیں، کہ آج ہماری جو ہے زندگیاں گزر گئی ہیں، لیکن ہمیں جو ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں تک جو ہے فرائض میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ جو ہمیں تجوید کے ساتھ نہیں آتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا سبق ہی امت کو جو ہے تعلیم کا دیا ہے۔ تو تعلیم پر بھی توجہ دیں ہم۔ تو بزرگوں، یہ جو ہے 5 آیتوں کی تفسیر تھی، اور انشاءاللہ جو ہے
کل کی تفسیر میں جو ہے اگلی آیتوں کی جو ہے تفسیر آئے گی. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ تفسیر میں جو ہے جو سوالات آئیں گے اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیا جائے گا. تو ایک سوال تو یہ آیا تھا کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ، یا بغیر اذان و اقامت کے ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ابھی مجبوری کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مسجدوں میں بھی اذان ہو رہی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی اذان کافی ہے، لیکن گھروں میں بھی نماز پڑھنے والوں کو اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے. تو اس کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے والے حضرات بھی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھیں. اکیلا نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھنا مستحب ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ آیا تھا کہ کیا عورتوں کے لیے اذان کے بعد ہی نماز پڑھنا ضروری ہے یا وقت داخل ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو عورتوں کے لیے ایسی کوئی ضروری نہیں ہے. عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ وقت داخل ہونے کے بعد جو اپنی نماز سے جو ہے فارغ ہو جائیں. اذان کا انتظار کرنا عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو یہ سوالات آئے تھے، اور باقی جن کے حضرات کی بھی جو سوالات ہوں گے وہ بھیج دیں، انشاءاللہ جو ہے اس کا جواب تفسیر میں دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.